الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے سلسلے دروس میں آج ہم پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہاڑ پر چڑھنے، لشکر کفار کے خواتین کا مسلمانوں کا مسئلہ کرنا، ابو سفیان کا مسلمانوں کے پاس آ جانا، دوبارہ جنگ کا اعلان کرنا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میدان احد میں شہداء کی خبر گیری۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر چڑھے، مسلمان صحابہ کرام کے ہمراہ، اور میدان احد خالی پڑا، تو لشکر کفار کے خواتین نے ہند بنت عتبہ کی قیادت میں آگے بڑھ کر مسلمانوں کے شہداء کا مسئلہ شروع کی، ان کے کان اور ناک کاٹنے شروع کر دیے، ان کے ہار اور پازیب بنا کر پہن لی۔ ہند بنت عتبہ نے ظلم کی انتہا یہ کر دی کہ آگے بڑھتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چاک کر کے اس سے دل نکال لی، اور پھر اس دل کو کاٹ کے چبانا شروع کیا اور نگلنا چاہا لیکن نہ نگل سکے اور پھر پھینک دی۔ اسی طرح شہداء، مسلمان کے شہداء کا مسئلہ کر کے ان کے کان اور ناک کاٹنے کے بعد یہ خواتین چلی گئی۔ اس کے بعد ابو سفیان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کرتا ہے کہ کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے جواب نہ دو۔ جب صحابہ کی جانب سے جواب نہ ملی تو ابو سفیان نے کہا کہ کیا تمہارے اندر ابو بکر، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر موجود ہے؟ اس پر بھی صحابہ نے جواب نہ دی۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تمہارے اندر عمر بن الخطاب موجود ہے؟ صحابہ نے پھر جواب نہ دی، جس پر ابو سفیان نے یہ کہا کہ چلو ان تینوں سے تو جان چھوٹ گئی، اور روانہ ہو گیا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ بدبخت دشمن خدا، جن تین حضرات کے تم نے نام لی وہ تینوں زندہ ہے، تمہاری باتیں سن رہا ہے، اور ان قریب اللہ تجھے رسوا کرے گا۔ اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے شہداء کا مسئلہ ہو چکا ہے، نہ تو میں نے اس کے حکم دی تھی اور نہ اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد اعلان کی کہ یہ بدر کا بدلہ تھا۔ بدر کے روز جتنے لوگ آپ نے ہمارے قتل کر دیے تھے، آج اسی طرح مسلمان بھی قتل ہو گئے، تو یہ غزوہ بدر کا بدلہ آج ہم نے لے لی، حساب برابر، اور اگلے سال دوبارہ بدر میں سامنا ہوگا، دوبارہ ہم جنگ کریں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک صحابی نے آواز دی کہ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، آئندہ سال دوبارہ بدر میں سامنا ہوگا، دوبارہ ہم جنگ لڑیں گے۔ اور پھر ابو سفیان وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب دیکھیے مشرکین خواتین کے اس فعل کو، جو مردوں کی، جو لاشوں کی بے حرمتی کرتی ہے، لیکن اسلام کے احکامات یہ ہے کہ کبھی جنگ میں مردے کی یا لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے، کبھی لاش کی کان اور ناک نہ کاٹی جائے، اور اسی طور سے یہ غیر مسلموں کا شیوا رہا ہے۔ ہم دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں دیکھتے ہیں، افغانستان کے اندر تھی یا عراق کے اندر یا شام کے اندر یا غزہ، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر،
کہ انسانیت کی توہین اور بے حرمتی کر رہے ہیں۔ پھر ابو سفیان کے اس فعل کو آپ دیکھیں کہ آ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کا نام لیتے ہیں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ، کیونکہ لشکر کفار یا کفار کو اس بات کا علم تھا کہ تحریک اسلامی جب تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ ہے یہ تحریک کوئی ختم نہیں کر سکتا، عمر فاروق جب تک زندہ ہے یہ تحریک کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں سرخیل تھے اسلامی تحریک کی۔ ایک تحریک تب کامیاب ہوتی ہے کہ وہ فرد واحد کی ملکیت نہ ہو اور اس کے گرد نہ گھومتی ہو، بلکہ اس کے نائبین میں ایسے باصلاحیت لوگ موجود ہو کہ اس کے جانے کے بعد وہ تحریک اسی طرح جاری رہے، ختم نہ ہو جائے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتا ہے، شہداء کی لاشوں کے پاس جاتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں کہ جا کے ان شہداء میں سعد بن ربیع کو دیکھے اور جہاں اسے پالے میری سلام اسے کہہ دیں۔ صحابہ گھومتے رہے، تلاش کرتے رہے، بالآخر ایک زخمی حالت میں سعد بن ربیع کو انہوں نے پا لیا۔ 70 سے زائد زخم تھے اس کے جسم کے اوپر، اور صحابی نے اسے کہا کہ سعد، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سعد سے پوچھ لینا کہ کیا اللہ کا وعدہ آپ نے پا لی، اور آپ پر اپنا سلام کہتے ہیں۔ سعد بن ربیع عرض کرتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہہ دینا کہ اگر تمہارے اندر ایک آنکھ بھی زندہ رہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اللہ کے دربار میں روز محشر تمہاری کوئی عذر قبول نہ ہوگی۔ یہی انصار کی ایمان تھی، یہی صحابہ کی ایمان تھی کہ خود 70 زخم جسم پر لگے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جب تک ہمارے اندر ایک آنکھ بھی زخمی ہو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے تو ہماری شفاعت مشکل ہوگی روز محشر میں۔ آج مسلمان دیکھتے ہیں کہ 57 اسلامی ریاستیں ہیں، توانا اور تندرست، لیکن جہاں پر کسی اسلامی خطے پر ظلم ہو رہی ہے تو وہاں پر یہ فقط دعاؤں سے کام لیتے ہیں، خود میدان میں اترتے نہیں۔ صحابہ کا شیوہ یہ ہے، سنت رسول یہ ہے کہ آپ نے خود میدان میں اترنا ہے، کڑا ہونا ہے، دشمن کا سامنا کرنا ہے، ان کے ضرب برداشت کرنے ہیں، تب اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے۔ ان شہداء میں یا ان مقتولین میں، ان زخمیوں میں صحابہ کرام ایک بندے کو پاتے ہیں جن کا نام تھا اسیرم۔ عجیب ایمانی حالت ہے کہ اس پر ایمان پیش کی گئی تھی، اسلام کا پیغام پیش کیا گیا تھا، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی تھی، اسلام قبول نہیں کی۔ غزوہ احد سے قبل اس نے ایمان لایا تھا اور آگے لشکر اسلام میں شامل ہو کے مشرکین کے خلاف لڑتے ہوئے اب زخمی حالت میں تھا، قریب الموت تھا۔ صحابہ نے پوچھا اسیرم کیا حال ہے، کس طرح آنا ہوا؟ اسیرم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت میرے سینے میں ڈال دی۔ اس سے پہلے مجھ پر اسلام پیش کیا گیا تھا، میں نے قبول نہیں کی، لیکن اس موقع پر مجھے اللہ نے ایمان سے نوازا اور فقط اللہ اور رسول کی محبت میں نکلا، اسلام کی حفاظت کے لیے میں نکلا، اور آج اس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے۔ اور پھر اسی کے بعد وہ وفات پا گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر کیا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اسیرم جنتی ہے، اگرچہ اس نے ابھی تک ایک نماز نہیں پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، ایمان لانے کے بعد ڈائریکٹ میدان میں آ گیا اور شہید ہو گیا۔ تو اس سے اسلام کی تعلیمات کا پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک بندہ کس حال میں جی رہا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار اس کی موت کا ہے کہ وہ کس حال میں مرتا ہے۔
جس حال میں مرے گا، جس عقیدے کے ساتھ، جس فکر اور سوچ کے ساتھ، جس عمل کے ساتھ مرے گا، اسی کے ساتھ اس کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو ہمیشہ اپنے خاتمے کی ایمان بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ ان زخمیوں میں ایک بندہ ملا صحابہ کو جس کا نام تھا قزمان۔ یہ قزمان انتہائی شدید زخمی حالت میں تھا۔ صحابہ نے اٹھا کے ان کے خاندان بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور ان کو خوشخبری دے دی کہ مبارک ہو، تمہارا بندہ قزمان آج اللہ کی راہ میں زخمی ہے اور قریب الموت ہے۔ یہ شہادت بہت بڑی مرتبہ ہے آپ کے لیے۔ لیکن قزمان نے کہا کہ میں تو اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے نہیں نکلا تھا، میرا تو ایمان نہیں ہے، میں تو فقط ایک خاندانی، ایک قبائلی، ایک علاقائی کی بنیاد پر، ناموس کی خاطر میں نکلا تھا کہ مشرکین نے ہمارے علاقے پر، ہمارے قبائل پر حملہ کیا ہے، تو قبائلی ننگ و غیرت کی بنیاد پر، علاقائی ننگ و غیرت کی بنیاد پر میں نکلا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے خود کو خنجر سے مار کے قتل کر دیا۔ اب دیکھیں یہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں لڑ رہا ہے، مسلمان صحابہ کے ساتھ لڑ رہا ہے، لشکر کفار کے خلاف لڑ رہا ہے، لیکن اسلام کی خاطر نہیں ہے، تو یہ بندہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ فقط وہی مجاہد ہوگا، وہی شہید ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ اسی طرح ان زخمیوں میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا محیرق، یہ یہودی تھا۔ یہ جب غزوہ احد شروع ہو گئی تو اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ مسلمانوں کی لڑائی شروع ہوگی کفار کے ساتھ، اور میثاق مدینہ کہتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں، لیکن یہود نے کہا کہ آج تو سینچر ہے، آج تو ہفتے کا دن ہے، آج ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ اسی محیرق نے کہا کہ آج کوئی ہفتہ اور سینچر نہیں ہے، آج جنگ کا دن ہے، اور پھر نکلا اور کہا کہ اگر میں مر گیا اس راہ میں تو میرا اہل و عیال، میرا سامان، مال و اسباب سب پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے۔ اور پھر لڑتے ہوئے اسی غزوے میں وہ قتل ہو گئے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کی جاتی تو رسول اللہ فرماتے کہ محیرق بہترین بندہ تھا، اچھا بندہ تھا، اچھا یہودی تھا۔ اب دیکھیں ایک اور شہید ہے اسی میدان احد میں، جس کا نام تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ نے اسے ڈھونڈنا چاہا لیکن نہ مل سکا۔ یہ وہی بندہ ہے جو شادی کی رات آیا تھا، لشکر اسلام میں شامل ہو کے اب شہید ہو چکا تھا۔ پھر آخرکار صحابہ نے دیکھا کہ ایک جانب پڑا ہوا ہے اور اس سے پانی ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کو غسل ملائک نے دی تھی، اور اسی وقت سے اس کا نام غسیل الملائکہ پڑ گیا۔ اب دیکھیے جس بندے نے اللہ کے لیے اتنی عظیم قربانی دی تھی کہ اس کا باپ بھی جو ابو عامر راہب یا فاسق کے نام سے مشہور تھا، یہ اس کا بیٹا تھا، لیکن جب اللہ کے لیے اس نے قربانی دے دی تو دیکھیں اللہ نے دنیا میں بھی اسے بڑی نعمت سے نوازا۔ ایک بندہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا تھا، بہت روئے تھے اس پر، وہ تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب اسے دیکھا گیا میدان احد میں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کاٹے گئے تھے، ناک کاٹی گئی تھی، سینہ چیرا گیا تھا، دل نکالا گیا تھا۔ اس حالت میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ اس پر انتہائی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سہارا بھی تھا۔ اور پھر یہی چچا رسول ہے کہ جب اس کی کفن دفن کا دور آتا ہے، وقت آتا ہے، تو ایک چادر ہے، اگر پاؤں چھپاتے ہیں تو سر خالی ہوتی ہے، اور اگر سر چھپاتے ہیں تو پاؤں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفن کی چادر اس کے سر پر رکھ لے اور پاؤں پر گاز ڈال دے، اور اسی حالت میں آپ کو دفن کیا گیا۔
انہی مقتولین میں شہداء میں ایک تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مصعب جس نے انتہائی ناز و نعم کے ساتھ زندگی گزاری تھی، نوجوانی گزاری تھی، اسلام لایا، قبولیت اسلام کے بعد دائی اسلام بنا، مدینہ میں اسلام کی پرچار کی، اور میدان احد میں غزوہ احد کے اس موقع پر آپ علم بردار تھے، پھر آپ شہید ہو گئے، ایسی شہادت کہ آپ کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے، اور پھر جب کفن دفن کا وقت آتا ہے اور آپ کے اوپر کفن ڈالی جاتی ہے تو وہ چادر بھی اتنی کہ سر کو چھپاتے ہیں تو پاؤں خالی ہو جاتی ہے، اور پاؤں کو چھپاتے ہیں تو سر خالی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر چھپا لے اور پاؤں پر گاز ڈال دے۔ اب وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی راہ میں اپنے تمام عیش و ناز و نعم کی زندگی چھوڑ کے اللہ کی راہ سے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں، اور پھر شہادت کے وقت دونوں خات نہیں، کفن بھی ایسی کہ سر چھپا ہوا اور پاؤں حالی۔ اب اللہ کی راہ میں اتنی قربانی، اور ایک طرف ہم ہے جو دین اسلام کو ذریعہ معاش بنا کے اس پر کماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم مالدار ہو جائیں گے، ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی، بدل جائے گی، تو ہم کہیں گے کہ ہم پر اللہ کی نعمت ہے۔ اگر تھوڑی بہت اس راستے میں مشکلات کا سامنا پڑتا ہے تو پھر ہم گلہ من ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کی ان مقدی چند نمونے تھے، چند مثالیں تھے کہ اتنی بڑی قربانیاں ان صحابہ کرام نے دی تھی۔ اسی وجہ سے یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے محبوب، اپنے حبیب کے لیے چنے تھے، اپنے ساتھیوں، ان کی ہمراہی کے لیے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔